حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب شہروں میں سب سے بہترین جگہ اللہ رب العزت کے گھر میں نماز جمعہ کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، رب ذوالجلال کا بار دیگر شکر ہے جس کی توفیق سے ہم یہ تھوڑا سا وقت فکر آخرت میں، فکر موت میں اور فکر قبر میں اور طلب مولا میں بتاتے ہیں۔ دوستو، سچ بات یہی ہے، یہی گھڑیاں ہمارے کام آنی ہیں۔ جو وقت، جو ساعتیں اس کی یاد میں، اس کی طلب میں، اس کی محبت میں، اس کی فکر میں بیتے، وہی وقت بچ گیا، وہی وقت کام آ گیا اور وہی وقت ہمارے لیے نفع بخش بن گیا۔ جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر بیتا، غفلت میں بیتا، محبت دنیا میں، طلب دنیا میں، خواہشات نفسانی میں، شہوات نفسانی میں بیت گیا، وہ ہمارے لیے بوجھ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے، قیامت کے دن کے حساب کتاب سے کامیاب ہو گئے، پل صراط سے گزر گئے، جنت میں چلے گئے، اللہ کی نعمتوں کے گھر میں چلے گئے، اس کی عنایات کے گھر میں چلے گئے، جہاں رب ذوالجلال کی ملاقات نصیب ہوگی، جہاں اس کے حسن پاک کا نظارہ نصیب ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جنتیوں کی سب سے پہلی مہمان نوازی یہ ہوگی کہ ان سے ان کے اعزاء و اقارب کی ملاقات کروائی جائے گی، ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، عزیزوں کی جن سے بہت محبت تھی، فرما ان سے ملاقات کروائی جائے گی اور تاجدار کائنات کی ملاقات کروائی جائے گی اور رب ذوالجلال کی ملاقات ہوگی۔ فرمایا یہ جنتیوں کی پہلی مہمان نوازی ہوگی کہ جنت میں جاتے ہی دیدار مصطفیٰ بھی ہوگا، دیدار خدا بھی ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ، جو صالحین، جو رب کائنات کے پاک باز بندے، متقین بندے جنت میں چلے جائیں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو بھی ایک رنج ہوگا، ایک غم ہوگا، ایک قلق ہوگا۔ آقا حبیبی یا رسول اللہ، لجپال آقا جو کامیاب ہو گئے، دوزخ سے بچ گئے، پل صراط سے گزر گئے، جنت میں چلے گئے، انہیں کس بات کا رنج ہوگا، کس بات کا قلق غم ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت کا رنج ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہوگا۔ کاش یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے، وہ کہیں گے ہائے وہ وقت بھی ہم نے اللہ کی یاد میں گزارا ہوتا، رزق حلال کمانے میں گزارا ہوتا، اس کی بندگی میں گزارا ہوتا، اس کی مخلوق کی خدمت میں گزارا ہوتا، ذکر میں گزارا ہوتا، درود و سلام میں گزارا ہوتا، اس کی منشا اور اس کی مرضی میں گزارا ہوتا، تو آج ہمارا مالک ہم سے اور کتنا زیادہ راضی ہوتا اور ہمارے زیادہ کتنے اونچے رتبے درجے ہوتے۔ تو دوستو، یہ ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے، اس لیے حضور سخی سلطان بہو فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے پڑھایا ہو، سنیا سخن تے کھل گئیاں اکھاں، اساں چت مولا ول چایا ہو، مرن تھی پہلا مرگ باہو تاں مطلب نو پایا ہو۔ ہم آتے کیتی جان حوالے رب دے،
اسا ایسا عشق کمایا ہو، مرن تھی پہلا مرگ باہو، تا مطلب نو پایا ہو۔ تو عزیزان محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی، میرے آقا کی زندگی پاک کا آپ مطالعہ کریں، آقا علیہ السلام کی زندگی زہد سے معمور ہے۔ ساری زندگی آقا علیہ السلام کی زہد کے ساتھ تعبیر ہے۔ آقا علیہ السلام نے دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ ایک دن سرکار فرما رہے تھے، ہٹ ہٹ ہٹ۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے پوچھا، آقا کیا بات ہے؟ فرمایا دنیا میرے سامنے آ گئی تھی، میں نے کہا اے دنیا میری نگاہوں سے دور ہو جا۔ دنیا نے عرض کی، آقا آپ تو مجھے قریب نہیں آنے دیتے، مگر آپ کے بعد آپ کی امت مجھ پہ فریفتہ ہو جائے، آپ کی امت مجھ پر فریفتہ ہو جائے۔ ہم سب فریفتہ ہو گئے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا، آپ فرماتے تھے اے دنیا میری نگاہوں سے دور ہو جا، میں تجھے تینوں طلاقیں دے چکا ہوں۔ جب کسی کو تینوں طلاقیں دے دے پھر رجوع کی گنجائش نہیں رہتی۔ ایک دن آپ کے سامنے فالودہ پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا اے فالودے تیرا رنگ بہت خوبصورت ہے، تو بہت لذیذ ہے، تو بہت میٹھا ہے، میں تجھے نہیں کھاؤں گا، اگر کھاؤں گا تو میرے نفس کو تیری عادت ہو جائے۔ یہ اولیاء صالحین کے حوال ہے۔ ہم تو فقط ان کی محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ دوستو کوئی کسی بھول میں نہ رہے، یہ صرف ہمارا حسن ظن ہے۔ یہ جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں اور عاشق بنتے ہیں اور بیڑے پار کرتے ہیں، یہ حسن ظن ہے۔ قرآن پاک جو کہہ رہا ہے جس چیز سے بندے نے پار ہونا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے، وہ آقا علیہ السلام کی اطاعت ہے، وہ حضور کے نقوش پا پہ چلنا ہے، وہ سرکار کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، آقا کے حکموں کی تابع داری کرنا ہے۔ ہم صحابہ کرام سے بڑے عاشق ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہم بڑے عاشق ہیں۔ ارے جن پر عشق بھی ناز کرتا تھا، محبت بھی ناز کرتی تھی، خدا کی قسم زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، کوئی سرکار نے ایک بات فرما دی یا ان کے سامنے عمل کر لیا پھر اس کو وہ حرز جان بنا لیتے تھے۔ کوئی عمل محبوب کی سنت کے خلاف نہ کرتے۔ ان کو بات سمجھ آ گئی تھی یہ حضور محبوب خدا ہیں، اور جو ان کی اتباع کرتا جائے گا وہ بھی محبوب خدا ہوتا جائے گا۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ آپ تمام اولیاء، تمام صالحین کو پڑھیں، میرا یہ دعویٰ ہے، ان کی زندگیاں پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے وہ کس قدر مخالفت نفس کرتے تھے، کس طرح جگرتیں کرتے تھے، کیسے عبادتیں کرتے تھے، کیسے ریاضتیں کرتے تھے، کیسے مخالفت نفس کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث پاک سرکار فرماتے ہیں اگر یہ نفس اللہ رب العزت کی عبادت میں تیرے ساتھ موافقت نہ کرے، فرماتے ہیں اس کو بھوک کی سزا دے، اس کو جگرتوں کی سزا دے، فرماتے ہیں اس کتے نفس کی بات نہ مان، یہ بالکل سیدھا ہو جائے گا، تیرا تابع ہو جائے گا۔ تو جس قدر اس کو پالے گا، جو یہ کہے گا وہی کرے گا، تو آپ فرماتے ہیں یہ وحشی ہوتا جائے گا، یہ پھر بے قابو ہو جائے گا اور تجھے بھی اپنے تابع کر لے گا، اور ہم سب کا یہی حال ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا مردار ہے، اس کا چاہنے والا کتا ہے۔ ہم سب اپنے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، ہم سب کا یہی حال ہے۔ ہمہ وقت ہماری فکر دنیا، ہماری طلب دنیا، ہماری چاہت دنیا، میرا یہ بن جائے، میرا مکان بن جائے، میرے پاس گاڑی آ جائے، میرے پاس یہ حاصل ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، بس اسی طلب میں ساری زندگی بتائے جا رہے ہیں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالانکہ فرمایا میرے غلاموں ہم سب یہاں پر مسافر ہیں۔ مسافر جس جگہ ٹھہرا ہوا ہو وہاں دل نہیں لگاتا، اس کا دل اپنے گھر میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، سمجھے؟ اس کو سکون، اس کو راحت اپنے گھر میں جا کے آتی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ ہی دل لگا لیا ہے۔
میرے آقا نے فرمایا اگر صبح مل جائے تو شام کا انتظار نہ کر، شام مل جائے تو صبح کا انتظار نہ کر۔ یہ جملے خاص طور پہ لکھ لیں۔ سرکار نے فرمایا آج اللہ نے تجھے صحت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کچھ کر لے، نہ جانے کل صحت نہ رہے، بیماریاں گھیر لیں اور تو چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ آج جوانی ہے، جسم میں طاقت ہے، کچھ کر لے، کل بڑھاپا آ جائے گا، تو چاہے گا میں کچھ کر لوں مگر کر نہیں سکے گا۔ آج زندگی ہے، کچھ کر لے، کل موت آ جائے گی، پھر روئے گا، تڑپے گا، فریادیں کرے گا کہ ایک بار دنیا میں بھیج دو، مگر کوئی نہیں آنے دے گا۔ دوستو، میں سلوک، تصوف ہر روز بزرگوں کو، اولیاء کو، صالحین کو پڑھتا ہوں، خدا کی قسم وہ سب یہی پڑھاتے ہیں۔ یہ جو ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے، ہماری محفلیں دیکھیں، ان میں ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ ان کی وجہ سے ہمارے دل برباد ہو گئے، دل سیاہ ہو گئے، دل مردہ ہو گئے، امیدیں دلوا دلوا کے ہمیں رب سے بھی دور کر دیا، دین سے بھی دور کر دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم سے بڑے ہم عاشق ہیں، جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور حجر اسود کے پاس آ کے فرماتے ہیں حجر اسود کیا ہوا، تو جنت سے آیا ہے تو ایک پتھر ہی نا، خدا کی قسم بھلے تو جنت سے آیا ہے، عمر تجھے کبھی بھی نہ چومتا اگر میرے محبوب نے نہ چوما ہوتا، میں صرف اس لیے چومتا ہوں میرے آقا نے چوما ہے۔ جن کو اللہ سے حضور نے خود مانگ کر لیا، جن کی مرضی پہ قرآن اترتا تھا، شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، آسمان کے سب فرشتے جن کی تعظیم اور تکریم کرتے تھے، وہ سیدنا فاروق اعظم جن کے آنے سے اسلام کو تمکن ملا، غلبہ ملا، نصرت ملی، وہ سیدنا فاروق اعظم کے سرکار نے میں اللہ ایک عمر اور دے دیتا، روح زمین پہ کفر بچتا ہی نہ ہو۔ وہ سیدنا فاروق اعظم کی زندگی کا مطالعہ کریں، خوف خدا سے اتنا روتے کہ رو رو کے آنسوؤں سے آپ کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے، اتنا روتے، کبھی رو رو کے فرماتے ہائے کاش میں کوئی درخت ہوتا، کاٹ دیا گیا ہوتا، جلا دیا گیا ہوتا، مجھے اللہ کے دربار میں کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا، مجھے جانور کھا گئے ہوتے۔ کبھی فرماتے ہائے کاش میں کوئی تنکا ہوتا، ہائے میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا۔ کبھی نماز پڑھاتے تو نماز میں خشیت باری تعالیٰ طاری ہو جاتی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر فرماتے میں سب سے آخری صف میں کھڑا ہوا تھا اور سیدنا فاروق اعظم کی ہچکیوں کی آواز آخری صف میں آ رہی تھی، اور نماز پڑھاتے ہوئے مصلی پہ گر جاتے، اور پھر پیچھے سے کوئی آ کے نماز پوری کرواتا، آپ کو چارپائی پہ اٹھا کے گھر لے جاتے، اور کئی روز آپ بستر حلالت پہ رہتے۔ خدا کی قسم یہ بیماری خوف خدا کی بیماری تھی۔ وہ جو حضور کے محبوب تھے، جن پر آقا علیہ السلام کو ناز تھا، سب صحابہ مرید تھے، عمر فاروق مرید بھی تھے، مراد رسول تھے، اس کے باوجود خوف کا یہ عالم تھا۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ اولیاء صالحین فرماتے ہیں پہلے لوگ سب کچھ کرتے، تقوی کمال پہ، توکل ایمان کمال پہ، ایمان کمال پہ، تیقن کمال پہ، اخلاص کمال پہ، عبادت کمال پہ، زہد کمال پہ، خشیت کمال پہ، سارا کچھ تھا، مگر پھر وہ ڈرتے تھے۔ اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے اور پھر بھی نہیں ڈرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک کا مطالعہ کریں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک دن آقا علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھیل کود میں مصروف تھے، ہنس رہے تھے، کہکے مار رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کھڑے ہو کے رونے لگ گئے، وہ سارے لوگ آ کے آپ کے پاس جمع ہو گئے، آقا کیا بات ہے، حضور کو کیا تکلیف پہنچی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا دوستو بتاؤ تمہیں آخرت کی بخشش کی کوئی ضمانت مل گئی ہے؟ عرض کی آقا نہیں۔ فرمایا عجیب بات ہے، تمہارے پاس بخشش کی ضمانت بھی کوئی نہیں،
اور پھر اس طرح ہنس رہے ہو اور کھیل رہے ہو۔ میں خدا کی قسم جو کچھ میں موت کے بارے میں جانتا ہوں، قبر کے بارے میں جانتا ہوں، حشر کے دن کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں جانتا ہوں، اگر تم جان جاؤ، فرمایا تم ہنسو تھوڑا رو زیادہ۔ فرمایا تمہیں کھانا بھول جائے، پینا بھول جائے، بیویوں سے خلوت بھول جائے، فرمایا تم روتے پھرو اور آنسوؤں کے بجائے فرمایا خون کے آنسو رو اور کپڑے پھاڑ پھوڑ کے جنگلوں کو نکل جاؤ، میں جو کچھ میں جانتا ہوں تم جان جاؤ۔ ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا علیہ السلام کی مجلس میں، حضور کی بارگاہ میں اپنے کسی دوست، اپنے کسی صحابی کی بہت تعریف کی، توجہ کرنا، بہت تعریف کی، بہت اچھا آدمی ہے، بڑا کرتے ہیں نا اپنے دوستوں کی تعریف، بڑا خوش اخلاق ہے جی، بڑا سخی ہے جی، بڑا فیاض ہے جی، بڑا ملنسار ہے جی، تعریفیں کرتے جا رہے تھے، سرکار سنتے رہے۔ اور جب وہ خاموش ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس دوست کی تعریفیں کر رہے ہو اس کو کبھی موت کو یاد کرتے دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا آقا موت کو یاد کرتے تو نہیں دیکھا۔ فرمایا پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر موت کو یاد نہیں کرتے ہو تو کچھ بھی نہیں ہو۔ میں جس کی تار اللہ سے جڑی ہوئی ہے، جس کی لو مولا سے لگی ہوئی ہے، جو اللہ والا ہو گیا ہے، وہ ہمہ وقت موت کو یاد رکھتا ہے۔ اور اولیاء اور صالحین فرماتے ہیں جس بندے کو نیکیاں کرتے دیکھو، صالحیت اختیار کرتے دیکھو، نماز پڑھتے دیکھو، ذکر اذکار کرتے دیکھو، مخلوق خدا کی خدمت میں لگا ہوا دیکھو، ہر وقت نیکیاں کرتے دیکھو، سمجھ لو اسے موت یاد ہے، اسے موت یاد ہے، اس لیے اس کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ اور جس کو دیکھو ہمہ وقت گناہوں میں لگا ہے، سمجھ لو وہ موت کو بھول چکا ہے۔ دیکھو ایک ایک بات کسوٹی ہے، اگر ہم اس کو پلے باندھ لیں ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے۔ تو عزیزان محترم، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر موت کو یاد نہیں کرتے ہو تو کچھ بھی۔ اس لیے اولیاء اللہ کا ہر روز معمول تھا وہ محاسبہ کرتے، صبح بھی اور پھر رات کو بھی، اپنے آپ کو دیکھتے، اپنے دل کی حالت پہ نظر ڈالتے، میرا کیا حال ہے، اپنے دن بھر کے سارے دن کو دیکھتے، جب میں بستر سے اٹھ کے گیا تھا تو دن میں نے کیسے گزارا، جو کوئی غفلت ہوئی ہوتی، گناہ ہوا اس کے اوپر نادم ہوتے، شرمندہ ہوتے، اللہ کے حضور روتے، گڑ گڑاتے، معافیاں مانگتے، اور پھر نئے سرے سے اللہ سے عزم کرتے، عہد کرتے کہ یا اللہ پہلے جو ہو گیا اب نہیں ہوگا، اور ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے، کیونکہ دشمن بڑا تگڑا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ توبہ کرتا اور پھر توبہ توڑ دیتا، پھر توبہ کرتا، پھر توبہ توڑ دیتا۔ وہاں جو پیغمبر تھے اللہ نے ان کو فرمایا اے میرے پیغمبر اس شخص کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے میرا پیغام دو کہ اللہ پاک فرماتا ہے اب اگر تو نے توبہ توڑی تو تیرے اوپر میرا عذاب آئے گا۔ وہ شہر سے باہر نکل گیا اور اس نے مٹی سر میں ڈال لی اور رو کے کہنے لگا میرے مولا اگر تو میرے سپرد کرے گا تو پھر تو میں ہلاک ہو گیا۔ تو جانتا ہے میرے مولا شیطان دشمن بڑا تگڑا ہے، یہ جو نفس ہمارا ساتھ لگایا یہ بڑا تگڑا ہے، باری تعالیٰ ایک میں کمزور انسان اور اتنے تگڑے دشمن، آگے شیطان کھڑا ہے، نفس ہمارا ہے، لذتیں ہیں، شہوتیں ہیں، رغبتیں ہیں، چاہتے ہیں، دنیا کی رنگینیاں، یہ سارے دشمن مل کے میری راہ مار رہے ہیں، ہرس ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، شہوت ہے، غصہ ہے، میرے مولا میں ان کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں اگر تو میری مدد نہ فرمائے۔ اے میرے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں جیسے تیری مرضی ہے۔ امام غزالی فرماتے جس دن سے اس نے ہاتھ چھوڑ دیے، جس طرح غسال کے سامنے مردہ ہوتا ہے مولا کے سامنے ہو گیا، پھر اس سے کبھی بھی گناہ نہ ہو سکا۔ استغفار بھی کریں، توبہ بھی کریں، معافی بھی مانگیں، اللہ سے مدد بھی مانگیں۔
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا مطلب یہی ہے، یا اللہ میرے پاس گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں، الا مگر باللہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بس یہی پڑھتے رہو کثرت سے یہ پڑھو۔ فرمایا ایک موت کے سوا 100 دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں، غموں کا علاج ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نے اپنے خزانوں میں سے ایک یہ خزانہ دیا ہے، اور جب بھی بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر بار اس کے پڑھنے پر نیا فرشتہ اس کی مدد کے لیے آتا ہے۔ اور ہمارے اوپر جو بھی تنگیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، فکر و فاقے آتے ہیں، پریشانی، یہ ہماری شامت اعمال ہوتی ہے۔ تو جب آپ لا حول ولا قوت کثرت سے پڑھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، آپ کے گناہ بند ہو جاتے ہیں۔ جب گناہ بند ہو جاتے ہیں تو مالک کی ناراضگی بھی بند ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اولیاء اللہ کا، صالحین کا طریقہ، وہ موت کو اس طرح بھی یاد کرتے، جس طرح میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، حضور نے فرمایا جو بندہ ہر روز 20 مرتبہ موت کو یاد کرے، جب اس کی وفات ہوگی، بھلے گھر میں بستر پہ وہ فوت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء میں شامل فرمائے گا۔ تو اس میں نے آپ کو عرض کیا 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں 4 مرتبہ دعا کیا کریں، وقنا عذاب السکر، وقنا عذاب القرض، وقنا عذاب القبر۔ ہاں جی، اس کو پڑھیں بار، یا اردو میں اپنی زبان میں کہتے رہیں، یا اللہ مجھے موت کی سختی سے بچانا، موت کے عذاب سے بچانا، قبر کے عذاب سے بچانا، حشر کے عذاب سے بچانا۔ 4 مرتبہ آپ ہر نماز کا 20 مرتبہ ہو جائے گا۔ اچھا، اولیاء کا، صالحین کے میں نے بہت طریق پڑھے، وہ ہر روز موت کا مراقبہ کرتے تھے، مراقبہ موت، یعنی آنکھیں بند کر کے دل کو تمام خیالات سے خالی کر کے بیٹھ جاتے اور تصور کرتے کہ میری وفات ہو گئی ہے۔ ہاں جی، جس طرح مرنے والوں کو دیکھتے ہیں، پھر لوگ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر فرماتے کہ آپ تصور کریں آپ مجھے غسل دے رہے ہیں، آج مجھے اب کفن پہنا رہے ہیں، اب میرا جنازہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اب میرا جنازہ پڑھ رہے ہیں، اب مجھے قبر میں اتار رہے ہیں، اب آپ فرشتے آ گئے ہیں، اب سوال شروع ہو گئے۔ فرماتے ہیں یہ ساری فلم ہر روز آنکھیں بند کر کے چلایا کر، ماتے اس سے تیرے دل کی حالت بدلنا شروع ہو جائے گی، دل کے اندر خستگی آنے لگ جائے گی، نرمی آنے لگ جائے گی، گداز آنے لگ جائے گا، فکر آخرت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم 10 لوگ تھے، ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، آقا حبیبی یا رسول اللہ، لجپال آقا ہمیں سمجھائیں کہ سب سے زیادہ دانا سمجھدار کون ہے اور سب سے زیادہ معزز و مکرم کون ہے؟ یہ جناب سے سوال کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سب سے زیادہ دانا، ہم سب بنے پھرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں میرے سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہے، مجھ سے بڑا سیانا کوئی نہیں، دانا، ہم سب سمجھتے ہیں نا، اور دوسرے کو بات نہیں کرنے دیتے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھتے آقا آپ فرمائیں آپ کی نظر میں دانا کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ عقل مند دانا وہ ہے جو ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے۔ فرمایا جو ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرتا ہے وہی دانا ہے، اور دنیا و آخرت کے سارے شرف، ساری بزرگیاں، یہی دانا لوگ ساری بزرگیاں اور ساری عزتیں یہ لے گئے، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اسی طرح عزیزان محترم آپ کو سناتا ہوں، حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ معمول تھا، آپ کو کوئی ملنے آتا آپ چھپ جاتے، آپ کہتے مجھ کو، لوگوں کو میرا پتہ نہ بتایا کرو، یہ مجھے اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں، موت قریب ہے، آخرت کی پیشی قریب ہے، مجھے تیاری کرنے دو، کہیں اس پہ میری پکڑ نہ ہو جائے، تو نے وقت ایسے غفلت میں ضائع کر دیا۔ اس طرح ہر وقت موت کے لیے تیار رہتے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ایک حکیم نے اپنے بھائی کو خط لکھا، یہ میرے اپنے دل پہ لکھے باتیں، میں نہیں کہہ رہا، حجت الاسلام امام غزالی فرما رہے ہیں، فرماتے حکیم نے اپنے بھائی کو خط لکھا، لکھ کے فرمایا اے میرے بھائی اس دنیا میں موت سے ڈرتا رہے،
ہمہ وقت موت کو یاد رکھ، موت کی تیاری کر، موت کی فکر کر، اس وقت سے پہلے کہ تیری موت آ جائے۔ اس نے کہا اے میرے بھائی، جب موت آ گئی تو قبر میں چلا گیا، اور پھر تو چاہے گا کہ میں مر جاؤں مگر موت نہیں آئے گی۔ جب عذاب آئیں گے، گرفت آئے گی، پکڑ آئے گی، رب کا عذاب آئے گا، تو تب چاہے گا کہ اب مجھے موت آ جائے، تب موت نہیں آئے گی۔ اب موت دور ہے، اس کے لیے تیاری کر لے۔ اور میں نے ایک کتاب میں ایک بزرگ، ایک فقیر درویش کا پڑھا، وہ گلیوں میں بازاروں میں پھرتا روتا تھا، چوکوں میں چوراہوں میں روتا تھا۔ ایک دن کسی نے اس فقیر درویش کو دیکھا کہ وہ قبرستان میں کھڑا بھی رو رہا تھا۔ اس نے کہا درویش کیا بات ہے؟ میں بازاروں میں دیکھتا ہوں تو وہاں بھی روتا ہے، گلیوں میں دیکھتا ہوں وہاں بھی روتا ہے، چوکوں چوراہوں میں دیکھتا ہوں وہاں بھی روتا ہے، آج قبرستان دیکھا ہے یہاں بھی تو رو رہا ہے۔ اس نے کہا اے دوست، گلی بازاروں میں اس لیے روتا ہوں، وہاں اس لیے رو رہا تھا کہ ہر کوئی اپنی اپنی دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا تھا، کوئی نفس کی لذت کا سامان لے کے آ رہا تھا، کوئی لینے جا رہا تھا، کوئی اپنے جسم کو آراستہ و پیراستہ کرنے کی فکر میں تھا، کوئی اپنے گھروں کو مزین کرنے کی فکر میں تھا، ہر کوئی طلب دنیا میں تھا، چاہتے دنیا میں تھا، محبت دنیا میں تھا، فکر دنیا میں تھا، کسی کے دل میں بھی مولا کی طلب نہیں تھی، ہر کوئی دنیا کے دھندوں میں لگا ہوا تھا، اور وہ صدا دے رہا تھا، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی طالب مغفرت؟ ہے کوئی طالب توبہ؟ اور وہ توبہ کرتے ہی نہیں تھے، معافی مانگتے ہی نہیں تھے۔ اب قبرستان میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اب یہ قبروں والے معافیاں مانگ رہے ہیں، اب وہ معاف نہیں کر رہا ہے، اب یہ معافیاں مانگ رہے ہیں مگر وہ معاف نہیں کر رہا ہے۔ کاش یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے، اب ہمارے پاس وقت ہے مولا کو منانے کا، اس کو راضی کرنے کا، توبہ کرنے کا، معافی مانگنے کا۔ جب موت کے فرشتے نظر آ گئے پھر دروازہ بند ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں۔ آپ ہر روز اپنے دربار میں رات کے وقت علماء کو بلاتے، فقہاء کو بلاتے، اور بلا کے فرماتے اے عالموں، وہ آیتیں سناؤ جن میں موت کا ذکر ہو، وہ آیتیں سناؤ جن میں حشر کے دن کا ذکر ہو۔ اور پھر آپ کی ہچکیاں بن جاتی اور تمام مجلس والے روتے اور سب کی چیخیں نکلتی، اور لکھا ہوا ہے اس طرح وہ سب لوگ روتے جس طرح سامنے کسی کا کوئی جنازہ پڑا ہو، کسی بڑے عزیز کا جنازہ کوئی فوت ہو گیا ہو تو گھر والے روتے ہیں، اس طرح ہو بکا کی کیفیت ہوتی۔ ہر رات حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں محفل بکا قائم ہوتی تھی۔ آج ہماری محفلوں کو دیکھیں، نعت خوانی کے نام پہ قوالیوں ناچ نوچ کے ہم آ جاتے ہیں، اور وہاں ہر روز بکا کی ہر کوئی روتا تھا۔ اور حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان پر موت کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا، خوف سے ان کا جسم ساکت اور جامد ہو جاتا۔ ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ روتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں، دو چیزوں نے میری دنیا کی سب لذتیں ختم کر دی ہیں، میرے دل سے ساری چاہتیں ختم کر دی ہیں، میری ساری خواہشوں کو ملیا میٹ کر دیا ہے، ایک موت کی یاد نے، ایک آخرت کی یاد نے۔ دو چیزیں ہیں جنہوں نے میری دنیا کی سب لذتیں ختم کر دی ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جس نے موت کو جان لیا، اب ہم نماز پڑھنا ہمارے اوپر مشکل ہے، اٹھا نہیں جاتا، ہر کام کے لیے وقت ہے، بیویوں کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، نفس کی طمانینت کے لیے وقت ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، دوستوں رشتہ داروں کی خوشیوں غمیوں کے لیے وقت ہے،
کتنے دکھ کی بات، نہیں وقت ہے تو اپنے مولا کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا اب تجھے دین پہ چلنا، نماز پڑھنا، صبح تا شام اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنا، اس کے لیے جہاد کرنا، جان لڑانا، اس کے لیے مال خرچ کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا مشکل لگتا ہے۔ فرمایا جب تجھے موت کی سمجھ آ گئی، یہ سارا کچھ تیرے اوپر آسان ہو جائے گا، سب کچھ تیرے اوپر آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا بصرہ کی مسجد میں کوئی شخص کہہ رہا تھا، وہ ندا کر رہا تھا، لوگوں موت کی یاد نے اللہ والوں کے دلوں کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اور پڑھیے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو، کون امام حسن بصری، 120 صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، 70 بدری صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام حسن بن علی المرتضیٰ کے آپ مرید ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ براہ راست مولا علی شیر خدا کے مرید ہیں۔ اور حضرت سلمہ حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، ان کے گھر میں ان کی والدہ خادمہ تھیں، کام کرتی تھیں، تو یہ چھوٹے بچے تھے، دودھ پیتے، جب یہ روتے تو حضرت سلمہ زوجہ رسول ان کو اٹھا لیتی اور اپنا دودھ دیتی، اور یہ حضرت سلمہ کا دودھ پیتے۔ اس طرح سے ان کو فیض نبوت نصیب ہوا۔ اور تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے لکھا کہ آقا علیہ السلام کا بچا ہوا پانی پڑا تھا پیالے میں، یہ گھٹنوں پہ گئے اور انہوں نے وہ حضور کا بچا ہوا پانی پی لیا۔ سرکار نے فرمایا جس قدر حسن بصری تو نے میرا بچا ہوا پانی پیا ہے، اسی قدر تجھ کو میرے علم میں سے حصہ مل گیا ہے۔ کون امام حسن بصری، جن کی مجلس واعظ میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا جیسی ہستی آتی تھی، اور جب تک حضرت رابعہ بصری نہ آتی آپ خطاب نہ کرتے۔ لوگ کہتے جی جب تک وہ بڑھیا نہیں آتی آپ خطاب کیوں نہیں کرتے؟ فرماتے میں ہاتھیوں کی خوراک چونٹیوں کو نہیں دے سکتا۔ یہ امام حسن بصری، کون امام حسن بصری، اکثر اپنی مجلس میں روتے ہوئے فرماتے ساتھیوں، دوستو، آؤ ہم ایک دوسرے سے عہد کریں، ایک دوسرے سے وعدہ کریں، قیامت کے دن تم میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو خدا کے واسطے مجھے بھی چھڑوا لینا۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں اگر میں چھوٹ گیا تو تمہیں بھی چھڑوا لوں گا۔ دیکھو یہ ان کی مجلسیں تھی، ہر وقت آخرت کی فکر ہے۔ اور دیکھیں امام غزالی فرماتے ہیں حضرت امام حسن بصری کی مجلس میں جب بھی لوگ جاتے، آپ کی مجلس واعظ میں آپ موت کا ذکر کرتے، قبر کا ذکر کرتے، حشر کا ذکر کرتے، دوزخ کا ذکر کرتے، اور فرماتے اگر یہ باتیں تمہیں نہ سناؤں تو تمہارے دل برباد ہو جائیں، تمہارے دل مردار ہو جائیں، تمہارے دل مردہ ہو جائیں، دل ویران ہو جائیں۔ یہ باتیں اس لیے سناتا ہوں کہ تمہارے دل زندہ رہیں، منور رہیں، روشن رہیں، بیدار رہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ اولیاء کا، یہ صالحین کا طریقہ تھا۔ دوستو، ایک عورت نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا اماں جی میرا دل بہت سخت ہے، اس میں نرمی نہیں، گداز نہیں، رحم نہیں۔ فرمایا تو موت کو زیادہ یاد کیا کر۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا شکریہ ادا کرنے آئی، اماں جی آپ کا بہت شکریہ، آپ کے نسخے پہ عمل کیا ہے، میرے دل میں خستگی آ گئی ہے، نرمی اور گداز آ گیا ہے۔ دوستو وقت ختم ہو گیا۔ یہ دیکھیں کتنی چیزیں میں نے آپ کو اولیاء کی، صالحین کی سنائی ہیں، صرف اس لیے، اور ذہن میں رکھے ایمان جو ہے الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ صرف ڈر کی بات کرنا اور اتنا ڈر جانا کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ بھی کفر ہے۔ اور صرف رحمت کی بات کرنا اور اس کے عطاب، اس کی شان جباریت قہاریت سے ڈرنا ہی نہ، اور رحمت پہ امید کرتے ہوئے نافرمانیاں کرتے جنا کرتے، یہ بھی کفر ہے۔ ایمان اس کے درمیان میں رہنے، ڈرے بھی اور امید بھی رکھے۔ تو دوستو خوف کی باتیں بھی سناتا ہوں، رحمت کی باتیں بھی سناتا ہوں۔ ہم ذلیل، ہم نکارہ، غافل لوگ، بیکار لوگ اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس کے لطف و کرم کا تو یہ عالم ہے، وہ کہتا ہے میرے بندے اگر تو ایک بار کہے یا اللہ
میں آگے سے 10 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ میرے بندے تو اگر میری طرف ایک بالشت آئے گا میں ایک ہاتھ آ جاؤں گا، اگر تو میری طرف ایک ہاتھ آئے گا میں تیری طرف 70 ہاتھ آ جاؤں گا، تو اگر میری طرف آنے کے لیے چل پڑے گا میں تیری طرف آنے کے لیے دوڑ پڑوں گا۔ اے میرے بندے تو میری طرف آ کر تو دیکھ، میری رحمت بازو پھیلا کے کھڑی ہوئی ہے۔ اے میرے بندے میں تو اتنا کریم ہوں کہ 100 کا قاتل بھی آ جائے تو اسے بھی معاف کر دیتا ہوں۔ رحم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔